اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس 7 اور ہمارا ٹاپک ہے سری نگر سے کرگل تک۔ پیارے بچوں، اس موضوع کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا اور بقیہ حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 72 دیکھیں۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا، تو اس سے آگے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ تو پیارے بچوں، کرگل کے بارے میں پہلے سبق میں، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، بہت کچھ ہم نے پڑھا، تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کرگل کا جو قصبہ ہے یہ اب اس میں بیل بوٹے اگنے لگے ہیں۔ جہاں صحرا تھا، جہاں بالکل کچھ نہیں تھا، اور وہاں بھی آج وہاں درخت اگنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہاں اب درخت دکھائی دیتے ہیں، پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کہ کرگل کے بیچوں بیچ اس کے درمیان میں ایک صاف و شفاف پانی کا دریا بہتا ہے، اور اس دریا کا نام کیا ہے؟ سورو۔ اس مقام کی جو قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو مقام ہے کرگل کا، اور اس دریا کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ واقعی طور اگر ہم دیکھیں کہ جب دریا گزرتا ہے کہیں سے بھی، تو وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ پہاڑ ننگے پہاڑوں کے بیچ میں سے جب گزرتا ہے تو اللہ کا یہ ایک قدرت کے کرشمہ نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ یہ جو قصبہ ہے اس کے آس پاس دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی بسے ہوئے ہیں، آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ اب جو بقیہ لوگ ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ان کو کہاں آنا پڑتا ہے؟ سودا سلف لینے کے لیے ان کو کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ اب جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اپنے ملک سے آتے ہیں یا بیرون دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، تو یہ جو جگہ ہے یہ باعث کشش، اس جگہ میں ایک کشش ہے کہ یعنی ہر ایک کا من کرتا ہے کہ میں اس جگہ پہ جاؤں اور وہاں پہ دیکھوں۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی وہاں پہ کچھ سرکاری کچھ دفاتر بھی ہیں، اور وہاں پہ ہوائی اڈے کی تعمیر بھی چل رہی ہے، اور دیگر باقی جو وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں اب دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکلیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے. یعنی اناج کی جو وافر فراہمی ہے، اب وہاں کی جو اناج کی مقدار ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سڑکوں کی تعمیر بھی اچھی ہونے لگی ہے، اور مقامی پیداوار، اور وہاں بھی بہت ساری چیزیں اب پیدا ہونے لگی ہیں، اور ان میں اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان کی وجہ سے، اضافے کی وجہ سے اب لوگوں کی جو تکالیف تھی، جو مشکلات تھی، اور کافی حد تک وہ حل ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کا ازالہ ہوا ہے، جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا. یعنی کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں ان کو بہت پریشان ہونا پڑتا ہے، لیکن اب جب اس کی وافر فراوانی ہو گئی ہے تو اب ان کی مشکلات کا اضافہ ہوا ہے. کرگل کے مسلمان اور بودھ آباد ہیں. کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں. کون سے، کس فرقے کے لوگ آباد ہیں؟ ایک تو مسلمان ہیں اور بودھ ہیں. ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے، یعنی کہ ان کا جو لباس ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ ایک جیسا ہے. یہاں کے لوگ بودھی، پرکھی اور بلتی بولتے ہیں، یعنی جہاں کے جو لوگ ہیں یہ کون سی زبان؟ ایک تو بودھی زبان اور پرکھی اور بلتی بولتے ہیں. البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے. کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں. یہ بھی زبانوں کے نام ہیں. یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گھمپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں. یعنی کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو وہاں خانقاہیں نظر آتے ہیں، اور گھمپے آتے ہیں، مساجد بھی ہیں، اور امام باڑے بھی ہیں، پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں. یعنی یکا با دیگر، ایک کے بعد دوسری یہ چیزیں نظر آتے ہیں. کہیں پر مسجد نظر آتی ہے، کہیں پر خانقاہ نظر آتی ہے، اور کہیں پر امام باڑے نظر آتے ہیں، اور کہیں پر خانقاہیں نظر آتی ہیں. تو یعنی کہ ان کا جو تانتا بانتا ہے یہ آپس میں ملا ہوا ہے، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں. یعنی کہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کی جو عبادت گاہ ہے اپنے لحاظ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی پاک جگہ کی عزت کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں جس کو اب عبادت گاہ سمجھتے ہیں. تو ہر ایک کے دل میں برابر کا احترام ہے. یہاں کا مخصوص لباس لمبا چغا ہے. یعنی جو مخصوص عام جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لمبا چغا ہے، جسے گنچا کہا جاتا ہے، اور اس کو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گونچا. عورت اور مرد دونوں ہی اس چوغے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جب یہ چوغا لگاتے ہیں، یہ گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، تو لیکن اب اس کے لیے وہاں کے لوگ کمر بند ایک بیلٹ جیسی، یعنی بیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، جو کمر کی سیٹ میں باندھنی پڑتی ہے. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس، مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن اب دنیا بدل گئی. دنیا کے بدلتے اثرات کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب ان کا رہن سہن بھی کچھ بدلنے لگا ہے. جیسے کہ ثقافتی اثرات کی تحت نوجوان جدید یورپی، اب جو یورپ کا لباس، اب جو یورپ کی یہ تہذیب چھانے لگی ہر جگہ، تو اسی طرح وہاں بھی اس کا کچھ اثر دیکھنے کو ملا. یورپی انداز کے لباس، مثلاً وہاں بھی اب پتلون کا استعمال ہونے لگا ہے، کوٹ کا استعمال ہونے لگا ہے، جیکٹ کا استعمال ہونے لگا ہے، اور جینز پہنتے ہیں. یعنی کہ وہاں بھی اب ان چیزوں کا استعمال ہونے لگا ہے. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی
اور تہذیب جو ان کی تھی، تہذیبی ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان چیزوں کی بھی وہ فکر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال بھی وہاں ہونے لگا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق سری نگر سے کرگل تک۔ تو ہم نے اس بارے میں جانا کہ سری نگر سے جب گاڑی نکلتی ہے تو کہاں سے ہوتے ہوئے جاتی ہے، کنگن سے، پھر سونا مرگ، وہ ایک دل بہلانے والی جگہ ہے، پھر اس کے بیچوں بیچ کہاں پہنچتی ہے، پھر اکثر گاڑیاں کہاں پہ رکتی ہیں، تو وہاں ایک الگ سی رونق ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے پیارے بچوں، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں ہر ایک خوشی سے جاتا ہے، اور ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میں لداخ جاؤں، ہے نا جی، لداخ۔ اور جو ہم نے سونا مرگ کے بارے میں پڑھا کہ سونا مرگ بہت ہی ایک صحت افزا مقام ہے، وہاں کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس کی سبق میں بہت کچھ پڑھا، اور انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو ہم بھی ایک سیر کریں گے، ہم ایکسکرشن جائیں گے انشاءاللہ وہاں، تو یہ چیزیں بالکل ہم دیدن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم بقیہ کام کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔